نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، سورۃ ہود پارہ نمبر 12 کی پہلی سورت ہے۔ اس سورت میں کئی انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے، مثلا حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت شعیب، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو ان میں سے حضرت ہود علیہ السلام کے نام پر اس سورت کا نام رکھا گیا۔ اس کے شروع کی آیات میں اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اس بات کی تفصیل سے پہلے ایک بات سمجھیں، حضور علیہ السلام کے بہت سارے معجزات ہیں۔ علماء نے اس پر مستقل کتابیں لکھی، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بڑی تفصیل سے کتاب لکھی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو معجزے سب سے بڑے ہیں، اور ان دو میں سے بھی جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ قرآن مقدس ہے۔ معارف القرآن میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ دو معجزے آپ کے ایسے ہیں جو قیامت تک رہیں گے۔ ان میں سے ایک معجزہ ہے قرآن پاک کا، اور دوسرا معجزہ ہے جو لوگ حج کرتے ہیں اور رمی جمار کرتے ہیں، جن کا حج قبول ہو جاتا ہے وہ کینکریاں خود بخود اٹھ جاتی ہیں، جن کا قبول نہیں ہوتا وہ اٹھانی پڑتی ہیں، یہ وہیں پڑی رہ جاتی ہیں۔ اب یہ بات سن کر لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ وہاں تو بہت ساری کینکریاں پڑی ہوتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کا حج قبول نہیں ہوتا۔ تو غور کرنا چاہیے کہ انسان حج کے لیے کیوں جا رہا ہے، اس کی نیت کیا ہے؟ اخلاص ہے، دکھاوا ہے، سیر و سیاحت ہے، اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کس مال سے حج کر رہے ہیں۔ چوری کا مال ہے، رشوت کا ہے، سود ہے، جھوٹ بول کر کمایا ہے، دھوکہ دے کر کمایا ہے، دو نمبر طریقے سے کمایا ہے، تو جب مال کے اندر یہ باتیں ہوں گی تو حج کیسے قبول ہوگا اور وہ کینکریاں کیسے اٹھیں گی؟ بہرحال پہلا معجزہ وہ قرآن مقدس ہے جو قیامت تک باقی رہے گا۔ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے ان کو عملی معجزات دیے، اور ہمارے نبی حضرت محمد علیہ السلام کو دو قسم کے معجزات دیے، عملی بھی اور علمی بھی۔ پہلے انبیاء علیہ السلام کو صرف ایک قسم کا معجزہ دیا گیا، وہ صرف عملی معجزہ تھا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، وہ سانپ بن گیا، یہ عملی معجزہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ عصا مارا، 12 چشمے نکلے، یہ عملی معجزہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب کسی نبینہ کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے اسے دکھائی دینے لگتا، یہ عملی معجزہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھتے اور وہ لاکھوں انسانوں کو لے کر اڑتا، یہ عملی معجزہ ہے۔ عملی اور علمی معجزے میں فرق ہے۔ عملی معجزہ یہ ہے جب عامل چلا جاتا ہے تو اس کا عمل بھی ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے، لیکن جب عالم جاتا ہے تو وہ علم کے اثرات اور اس کے نتائج چھوڑ کر جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، ان کی نبوت قیامت تک نہیں تھی، ان کی نبوت کا وقت محدود تھا، اس لیے ان کے معجزات کا وقت بھی محدود تھا، ان کی زندگی تک۔ ہمارے نبی علیہ السلام کی نبوت چونکہ قیامت تک ہے، اس لیے اللہ جل شانہ نے معجزے بھی وہ دیے جو قیامت تک باقی رہیں گے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ علمی اور عملی معجزات میں فرق ہے۔
عمل کے ساتھ ہی اٹھ جاتا ہے، لیکن عالم اپنے علم کے اثرات چھوڑ کے جاتا ہے۔ مثال سے سمجھیں، ایک شخص دنیا میں آیا، بڑا پکا نمازی تھا، نماز پڑھتا تھا، اہتمام سے پڑھتا تھا، تکبیر اولیٰ کا بھی اہتمام تھا، صف اول میں بیٹھتا تھا، لیکن جب وہ فوت ہو گیا تو اس کی نماز ختم ہو گئی۔ ایک شخص نے 100 سال کی زندگی پائی اور اس نے 85 سال روزے رکھے، ایک عمل تھا، لیکن جب وہ فوت ہو گیا اس کا یہ عمل ختم ہو گیا۔ ایک شخص جو ہے وہ اپنی زندگی کے ہر سال میں حج کرتا تھا، ہر مہینے میں عمرہ کرتا تھا، یہ ایک عمل تھا، لیکن جیسے ہی وہ شخص فوت ہوا تو اس کا عمل بھی ساتھ ہی ختم ہو گیا۔ لیکن عالم جب دنیا سے جاتا ہے تو وہ اپنے علم کے فوائد اور نتائج اور اثرات چھوڑ کے جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی فلاں مولانا صاحب فلاں عالم دین دنیا سے چلا گیا، لیکن ماشاءاللہ بہت کام کر گیا، ہزاروں لاکھوں شاگرد چھوڑے اور ہزاروں لاکھوں تصانیف چھوڑی اور بے شمار لوگوں کی اصلاح کی۔ تو یہ فرق ہے دونوں کے اندر۔ دوسری بات یہ سمجھے، اللہ رب العزت جو معجزہ دیتے ہیں وہ اس زمانے اور اس زمانے میں جس چیز کا عروج ہوتا تھا اس کے مطابق دیتے ہیں، یعنی جس چیز کو لوگ تسلیم کر رہے ہوتے، جس بات پہ لوگ فخر کر رہے ہوتے تھے، اس کے توڑ کے لیے اللہ جل شانہ معجزہ دیتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا چرچا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایسا معجزہ دیا جس سے جادو ختم ہو گیا، جادوگر عاجز ہو گئے اور وہ مان گئے کہ یہ جادو نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا عروج تھا، بڑے بڑے طبیب اور حکیم موجود تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا گیا جس سے طبیب عاجز آ گئے۔ طبیب اور حکیم یہ تو کر سکتا تھا کہ بخار کی دوائی دے بخار ٹھیک ہو جائے، سر درد کی دوائی دے سر درد ٹھیک ہو جائے، کسی کی بینائی چلی گئی دوائی دی اس کی بینائی لوٹ آئے، لیکن یہ نہیں کر سکتا تھا کہ جو بچہ پیدا ہی اندھا ہوا ہے اس کے پاس کوئی ایسی دوا ہو جس سے اس کی بینائی آ جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا کہ پیدائشی نبینے کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے اور وہ دیکھنے لگتا، اور اس سے بھی آگے بڑھتے ہیں۔ یہ دوا کسی حکیم اور طبیب کے پاس نہیں تھی کہ مرنے کے بعد اسے دوائی کھلائی جائے اور وہ مردہ زندہ ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ دیا، قبر پہ کھڑے ہوتے، قم بإذن اللہ کہتے، مردہ قبر سے نکل کر زندہ کھڑا ہو جاتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے پرندوں کی شکل بناتے، اس پر اللہ کا نام لے کر پھونک مارتے، وہ پرندہ ہوا میں اڑ جاتا۔ اس زمانے میں یا آج کے زمانے میں سائنس نے جتنی بھی ترقی کر لی ہو، لیکن بے جان میں جان نہیں ڈالی جا سکتی، اس کا حل ان کے پاس نہیں ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں عربی ادب، فصاحت و بلاغت کا چرچا تھا، لوگ اس پہ فخر کرتے تھے، قبائل فخر کرتے تھے، شعراء فخر کرتے تھے، مرد عورتیں جو ہے اس میدان میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک عورت آتی اور کھڑی ہو کر فی البدیہی کئی کی 100 اشعار پڑھ جاتی، ایک 8-9 سال کا بچہ آتا فی البدیہی کئی کی 100 اشعار پڑھ جاتا، ہزاروں شعروں کے قصیدے پڑھے جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ، اور جو شخص کلام کہتا اور اسے فخر ہوتا کہ میرے کلام جیسا کوئی کلام نہیں بنا سکتا، بیت اللہ پہ آگ لکھ کے لٹکا دیتا۔ پھر جب کوئی اس سے اچھا لاتا اور فیصلہ کرتے ماہرین تو پھر جو اچھا ہوتا وہ رہ جاتا اور دوسرے کو اتار دیا جاتا۔ اسی طرح یہ ترتیب چلتی رہی یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مقدس نازل ہوا، آپ نے سورۃ کوثر لکھوائی اور بیت اللہ پر لٹکا دی۔ اب مشرکین ادھر یہ کہتے تھے کہ یہ کلام یہ خود بنا کے لاتا ہے، تو یہ لٹکا دی گئی۔ اب مشرکین زور لگا رہے کہ اس کا متبادل تیار کیا جائے، نہیں ہو سکا۔ شعراء کو بلایا، نہیں ہو سکا۔ ادیب اور بڑے بڑے بلیغ لوگ اس میدان میں کودے، اس کا بدل نہیں بن سکا۔ تو اللہ جل شانہ نے ایک چیلنج دیا ہے کہ تم یہ کہتے ہو میرے محبوب کو کہ یہ کلام خود گھڑ کے لاتا ہے، ام یقولون افترا، اگر یہ خود گھڑ کے لاتا ہے تو دیکھیے اللہ نے فرمایا قل ان اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، کہ دیکھیے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے تم سارے انسان اور جن جمع ہو جاؤ اور اس جیسا قرآن لا کے، اس جیسا قرآن لاؤ
اگر تمہیں یہ شک ہے اور تم یہ کہتے ہو کہ یہ میں خود گھڑ کے لاتا ہوں، یہ کلام اللہ نہیں ہے، تو تم اس جیسا کلام لے کر آؤ۔ اب یہ چیلنج ایسا تھا کہ عرب عاجز آ گئے، وہ اس کا جواب نہ دے سکے۔ اللہ جل شانہ نے اپنے اس چیلنج میں کچھ نرمی کی، فرمایا ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ چلے سارے قرآن جیسا قرآن نہیں، صرف اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ۔ اس سے بھی وہ عاجز آ گئے۔ اللہ نے اپنے چیلنج میں اور نرمی کی، فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، صرف ایک صورت لاؤ، صورت بھی بڑی نہیں، قرآن مقدس کی سب سے چھوٹی صورت، سورۃ الکوثر جیسی ایک صورت بنا کر لاؤ۔ لیکن وہ اس کے سامنے بھی عاجز آ گئے، کیونکہ معجزہ اللہ دیتے ہی ایسے ہیں کہ جس سے لوگ عاجز آ جائیں اور وہ لوگ اس جیسا معجزہ پیش نہ کر سکیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام کے جو معجزے تھے وہ 2 طرح کے تھے، عملی بھی تھے اور علمی بھی تھے، اور علمی معجزہ جو ہے وہ قرآن مقدس ہے، قیامت تک موجود ہے، اور یہ چیلنج بھی قیامت تک موجود ہے۔ جیسے گزشتہ 1442 سال تک اس جیسا قرآن، اس قرآن کی سورت جیسی سورت، اس قرآن کی آیات جیسی آیت نہیں بن سکی، اللہ کے فضل سے قیامت تک بھی کوئی دشمن ایسی نہیں کر سکے گا اور نہ بنا سکے گا۔ اسی طرح اس سورت کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا ذکر ہے، اور اس پر قوم کے طعنے، یہ ہمیشہ سے رہا ہے۔ جب بھی اللہ کا کوئی پیغمبر، رسول، کوئی برگزیدہ بندہ اللہ کی بات بتلاتا ہے تو لوگ اس پر طعن کرتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے قوم کو تبلیغ کی، تو نوح علیہ السلام نے لوگوں نے ایمان لانا شروع کیا۔ پہلا طعنہ کیا دیا؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا۔ پہلا طعنہ یہ تھا کہ آپ تو انسان ہیں، اور انسان بھی ہم جیسے ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، دیگر معاملات بھی کرتے ہیں، تو ہم آپ کو نبی کیسے مان لیں؟ آپ تو انسان ہیں، کیا انسان نبی ہو سکتا ہے؟ اگر آپ دوست میری طرف متوجہ ہیں تو ایک عجیب بات ہے، 2 قسم کے لوگ دنیا میں آئے جن کو غلط فہمی ہوئی۔ ایک وہ تھے جنہوں نے نبی کو دیکھا، اور دوسرا گروہ وہ ہے جنہوں نے نبی کو نہیں دیکھا۔ ذہن دونوں کا ایک ہے۔ جنہوں نے اللہ کے پیغمبروں کو دیکھا انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں بشر مانتے ہیں، نبی نہیں مانتے۔ دوسرا گروہ وہ جنہوں نے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا، وہ کہتے تھے کہ ہم تمہیں نبی تو مانتے ہیں لیکن بشر نہیں مانتے۔ دونوں کا دماغ ایک جیسا ہے۔ خلاصہ دونوں باتوں کا یہ ہے کہ بشر نبی نہیں ہو سکتا۔ وہ جو اللہ کے نبی کے زمانے میں موجود تھے، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے، وہ کہتے تھے کہ آپ انسان ہیں، آپ بشر ہیں، بشر نبی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے زمانے کے لوگ جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کو دیکھا نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو انبیاء مانتے ہیں لیکن ہم انہیں بشر نہیں مانتے۔ ذہن دونوں کا ایک ہے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی ہوتا ہی بشر ہے۔ اگر نبی بشر نہ ہو تو اللہ اس کے سر پہ نبوت کا تاج ہی نہیں رکھتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ نبی قوم کا پیشوا ہوتا ہے، مقتدا ہوتا ہے، جو قوم کے درد کو سمجھتا ہے اور قوم کی تکلیف کو سمجھتا ہے، اور درد اور تکلیف وہ سمجھتا ہے جس پر خود درد اور تکلیف آئے، وگرنہ وہ قوم کے درد کو نہیں سمجھ سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ نبی قوم سے کہے روزہ رکھو، آپ روزے میں بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، طبیعت پر بوجھ بھی بنتا ہے، وہ لوگ کیا کہیں گے کہ آپ کو تو کھانے کی حاجت ہی نہیں، آپ کو تو پینے کی حاجت ہی نہیں، آپ کو کیا پتہ روزے میں کتنی تکلیف ہے، اس لیے ہم روزہ نہیں رکھ سکتے۔ لیکن نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھوک لگتی تھی، پیاس بھی لگتی تھی، آپ نے روزہ رکھ کے دکھایا۔ اب لوگوں کو سمجھ میں آئی کہ ہاں اگر یہ رکھ سکتے ہیں تو ہم بھی رکھ سکتے ہیں۔ فضائل اعمال میں حدیث کی دیگر کتابوں کے اندر بھی یہ واقعہ ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر بعض صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، بھوک سے نڈھال ہیں اور پیٹ سے کپڑا اٹھا کے دکھایا، پتھر باندھا ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے پیٹ مبارک سے کپڑا اٹھایا تو 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ اب یہ بات صحابہ
صحابہ کو سمجھ میں آ گئی کہ جیسے ہم پریشان ہیں آپ بھی پریشان ہیں، جیسے ہمیں بھوک لگی ہے آپ کو بھی بھوک لگی ہے۔ اگر نبی جو ہے وہ انسان نہ ہوتا، فرشتہ ہوتا جسے نہ کھانے کی ضرورت، نہ پینے کی ضرورت، نہ اس پر تھکاوٹ آئے، نہ اس پر کوئی غم آئے، نہ اسے کسی قسم کی پریشانی ہو، تو وہ لوگوں کا مقتدی نہیں بن سکتا، نہ لوگوں کو سمجھا سکتا ہے، اور نہ ہی لوگ اس کی بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیے حضور علیہ السلام نے بیٹی کی تربیت کرنے کے بڑے فضائل اور فوائد بیان کیے ہیں۔ اب بتاؤ، اگر کسی انسان کی بیٹی نہ ہو تو اس کو کیا پتا کہ فلاں کی بیٹی کو طلاق ہو گئی ہے؟ اس درد کو تو وہ سمجھے گا جس کی اپنی بیٹی ہو اور اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ آ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو آپ کے چچا ابو لہب کے 2 بیٹوں عتبہ اور عتیبہ نے طلاق دے دی ہے۔ اب آپ علیہ السلام سمجھتے ہیں کہ جب بیٹی کو طلاق ہوتی ہے تو باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ اگر اولاد ہو اور اولاد فوت ہو جائے تو باپ کو اور پتہ ہوتا ہے کہ اولاد کے چلے جانے کا کیا غم ہے، اور اگر نبی فرشتہ بن کے آتا، نہ اس کی بیٹی ہوتی، نہ اس کو یہ غم ہوتا، نہ اولاد ہوتی، نہ اس کے مرنے کی تکلیف کا اسے پتہ ہوتا، تو لوگ اس کی اقتداء اور اتباع کیسے کرتے ہیں؟ اس لیے اللہ جل شانہ نبی اسے بنا کر بھیجتے ہیں جس کے اندر وہ ساری باتیں ہوں۔ ایک تو یہ تانا دیا کہ تو بشر ہے، لہذا بشر نبی نہیں ہو سکتا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نبوت کا تاج ہمیشہ بشر کے سر پہ رکھتے ہیں۔ قوم کے سردار حضرت نوح علیہ السلام کو تانا دیتے ہیں کہ اے نوح، تو بھی بشر ہے، ہم بھی بشر ہیں، کیا بشر بھی نبی ہو سکتا ہے؟ وہ بھی کہتے تھے کہ بشر نبی نہیں ہو سکتا، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ بشر نبی نہیں ہو سکتا۔ اس دور کے مشرک اور اس دور کے مشرکوں کی سوچ ایک ہے۔ فرق صرف کیا تھا؟ اس دور کا مشرک بشر مانتا تھا لیکن نبی نہیں مانتا تھا، اور آج کا یہ مشرک نبی تو مانتا ہے لیکن بشر نہیں مانتا۔ اور وہ مسلمان جو موحد ہے، مشرک نہیں ہے، وہ انہیں نبی بھی مانتا ہے، انہیں بشر بھی مانتا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اہل سنت والجماعت اللہ کے نبی کو اور تمام انبیاء علیہ السلام کو نبی بھی مانتے ہیں، بشر بھی مانتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات پھر عرض کر دوں، پہلے بھی عرض کی تھی، لفظ بشر میں اشتراک ہے۔ بشر کا معنی یہ نہیں جیسے ہم ایسے ہی آپ، قطعاً ایسا نہیں، حاشا وکلا، معاذ اللہ، نہیں، اس کو یوں سمجھیں جیسے ہم کہتے ہیں زمزم پانی ہے۔ زمزم پانی ضرور ہے لیکن زمزم عام پانیوں جیسا پانی نہیں ہے۔ زمزم پانیوں میں سے پانی تو ہے، پانیوں جیسا پانی نہیں۔ حجر اسود پتھروں میں سے پتھر تو ہے لیکن پتھروں جیسا پتھر نہیں۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام بشروں میں سے بشر تو ہیں لیکن بشروں جیسے بشر نہیں۔ اللہ نے ان کی صفات الگ رکھی ہیں، ان کے کمالات رکھے ہیں، اور ان کے جو ہے ایسی بے شمار اللہ نے ان کو صفات دی ہیں جو کہ عام انسانوں کے اندر نہیں ہوتی۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لی۔ اور دوسرا تانا قوم نوح نے کیا دیا؟ وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ، ہم تیری بات کیسے مانیں؟ تجھ پر جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ گھٹیا درجے کے ہیں، چھوٹے درجے کے ہیں، چھوٹے قبیلوں کے ہیں، غریب لوگ ہیں، اور جو ہے محنت مزدوری کرنے والے ہیں، چھوٹی قوم کے لوگ ہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی فآتانی رحمۃ من عندہ فعمیت علیکم انلزمکموها وانتم لها کارہون، جو خدا نے مجھے رحمت دی ہے، اگر تم نہ لو تو کیا تمہارے اوپر ہم زبردستی مسلط کر دیں؟ مقصد یہ تھا کہ اگر بڑے لوگ کلمہ پڑھیں، ان کا ذہن یہ تھا تو ہم بھی پڑھ لیں گے، چھوٹے، یہاں تو چھوٹے لوگ پڑھ رہے ہیں، کمزور لوگ پڑھ رہے ہیں، غریب پڑھ رہے ہیں، تو ہم تیری بات کیسے مانیں؟ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، یہ دیگر انبیاء علیہ السلام، جب بھی انہوں نے اسلام اور ایمان کی دعوت دی، عموماً چند لوگوں کے استثناء کے علاوہ عموماً ایمان لانے والے غریب لوگ ہوتے ہیں۔ غریب لوگ پہلے کلمہ پڑھتے ہیں، کمزور لوگ پہلے بات مانتے ہیں، اور امیر لوگ بعد میں کلمہ پڑھتے ہیں، مالدار بعد میں آتے ہیں، سوائے چند ایک مثالوں کے۔ آپ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا، دعوت اسلام دینا شروع کی،
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پہلا کلمہ گو ہیں لیکن مالدار بھی تھے، اپنا سارا مال اور دکانیں اللہ کے نبی کے ذات پہ قربان کر دی۔ حضرت خدیجہ ایمان لائیں، مالدار بھی تھیں، آپ پر ساری دولت لٹا دی، لیکن اکثر مکہ کے اندر ایمان لانے والے غریب لوگ تھے۔ حضرت بلال ہیں، حضرت صہیب ہیں، عبداللہ ابن مسعود ہیں، حضرت عمار ہیں، حضرت یاسر ہیں، حضرت سمیہ ہیں۔ عموماً لوگ جو ہے وہ غریب ہیں، جن کی معاشرے کے اندر لوگ قدر نہیں کرتے، ان کو کم درجہ سمجھتے ہیں، مال نہ ہونے کی وجہ سے یا خاندان کمزور ہونے کی وجہ سے یا مسافر ہونے کی وجہ سے۔ لیکن غریبوں کا ایمان لانا یہ نبی کے سچا نبی ہونے کی دلیل ہے۔ وہ واقعہ احادیث کے اندر اور کتابوں کے اندر موجود ہے۔ جب ابو سفیان ملک شام گیا تو آپ علیہ السلام کی نبوت کی اطلاع وہاں پہنچ چکی تھی۔ بادشاہ نے بلایا دربار کے اندر اور ان سے بہت سارے سوالات کیے۔ اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ یہ بتاؤ، اس نبی، وہ جس شخص نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اس پر ایمان لانے والے غریب لوگ زیادہ ہیں یا امیر لوگ زیادہ ہیں؟ یہ شاہ ہرقل نے پوچھا۔ ابو سفیان نے کہا کہ غریب لوگ ایمان لا رہے ہیں، غریب لوگ زیادہ ایمان لا رہے ہیں۔ اس پر اس بادشاہ نے کہا یہ اس نبی کے سچا ہونے کی نشانی ہے کہ سچے نبی کو پہلے غریب لوگ قبول کرتے ہیں، بڑے لوگ بعد میں قبول کرتے ہیں۔ تو یہاں دنیا کے اندر بھی ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ ان کے وارث ہیں، ان کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، یہ تجربہ بھی ہے۔ بڑے لوگ عام طور پہ ایسے علماء کی دعوت کرنے کو پسند کرتے ہیں اور ایسے علماء کو بلاتے ہیں اور ایسے علماء کے ساتھ بیٹھنے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں جو مشہور بھی ہوں، جن کا حلقہ بھی بڑا ہو، جن کا نام بھی بڑا ہو، جن کے نام پر لوگ بہت جمع ہوتے ہوں۔ ایک غریب مسکین عالم دین جو مسجد کا امام ہے، کسی مسجد کا خطیب ہے، کہیں نورانی قاعدہ پڑھاتا ہے یہ بھی عالم دین، تو اس کے ساتھ جو ہے ہمارے زمانے کے مالدار بھی انصاف نہیں کرتے، وہ بھی بڑے بڑے علماء کے ساتھ ہی بیٹھنے کو پسند کرتے ہیں۔ لیکن غریب آدمی ہر اس عالم دین کی قدر کرتا ہے جس نے دین پڑھا ہے، علم پڑھا ہے اور لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچا رہا ہے۔ اس لیے یہ بات کوئی نئی نہیں ہے۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام پر دو اعتراض کیے، دو طعنے دیے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے دونوں کے جواب دیے اور ساتھ میں کچھ اضافی باتیں بھی فرمائیں جس سے وہ لوگ ہمیشہ کے لیے چپ ہو گئے، ان کے منہ بند ہو گئے۔ فرمایا ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول انی ملک ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا میں نے کب کہا ہے کہ میرے پاس خزانے ہیں، یا میں نے کب کہا ہے میں غیب جانتا ہوں؟ میں نے کب کہا ہے کہ میں فرشتہ ہوں؟ میں نے کب کہا ہے کہ جو لوگ تمہاری نگاہ میں چھوٹے ہیں اللہ ان کو کچھ نہیں دیں گے؟ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ میرے پاس لوگ دولت لینے کے لیے نہیں آتے، پیسوں کی لالچ میں نہیں آتے، بلکہ وہ غریب لوگ آتے ہیں تو خالص اللہ کے دین کے لیے آتے ہیں۔ ان کے دل کی حالت کو اللہ ہی جانتے ہیں کہ وہ کیوں آئے ہیں، ان کے ایمان لانے کا مقصد یہ ہے۔ اگر خزانے ہوتے تو لوگ خزانے لینے کی نیت سے آتے، تو فرشتہ ہوتا تو تم بھی مان لیتے، ایسا نہیں ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے ان سب کے جوابات دیے، ان کو سمجھایا، لیکن جس کی قسمت میں ایمان تھا بس وہی سمجھے، جن کی قسمت میں ایمان نہیں تھا وہ نہ سمجھے۔ اللہ جل شانہ ہمیں بھی کلام مقدس کو اور کلام مقدس میں اللہ کے جو احکام ہیں عقائد کے متعلق ہوں، اعمال کے متعلق ہوں، پوری طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔